بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت و تبلیغ کی محنت سے دنیا کے اندر دوسرے ممالک میں اثرات۔ فرانس میں ایک وقت تھا کہ گنتی کی مساجد تھیں۔ اب فرانس میں اس دعوت و تبلیغ کی محنت کی برکت سے کئی سو مساجد ہیں، بلکہ 3,000 سے زیادہ مساجد ہیں اور کئی لاکھ مسلمان ہیں۔ فلپائن جس کو کہتے ہیں، 400 سال پہلے 100% مسلمان تھے۔ جب دعوت تبلیغ کی محنت چھوٹی تو اس کا یہ نقصان ہوا کہ مسلمان دین سے دور ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ مرتد ہو گئے، اسلام ہی کو چھوڑ دیا، باپ مسلمان بیٹا کافر، یہ حالات پیدا ہو گئے۔ پھر فلپائن میں رائیونڈ سے جماعتیں گئیں اور ہندوستان سے بھی جماعتیں گئیں، تو وہاں دین کی فضا قائم ہوئی۔ جب پہلے 1986 میں جوڑ رکھا تو 7 آدمی جمع ہوئے اور 1993 کے جوڑ میں 1 لاکھ آدمی جمع ہوئے، اور وہاں پہ آہستہ آہستہ لوگ دین پر آنے لگے، اور 10% مسلمان اب وہاں ہیں۔ انگلینڈ میں 1952 میں پہلی جماعت گئی، یعنی 1952 میں۔ وہاں صرف 2 مسجدیں تھیں، اور جب دین کی محنت شروع ہوئی تو اس کی برکت سے الحمدللہ اس وقت 1500 سے زائد مساجد ہیں۔ انگلینڈ والوں نے کہا کہ ہم نے 100 گرجا گھروں کو خرید کر مسجدیں بنائیں، اور پہلے کے ساتھیوں نے ہمیں کارگزاری بھی سنائی کہ کہیں کہیں تو لکھا ہوتا تھا کہ جمعہ کی نماز اتوار کو ہوگی، بلڈنگ کے اندر فلیٹوں میں اور کہاں کمروں میں نمازیں ہوتی تھی، یہ حال تھا۔ انگلستان میں دین کی محنت کی برکت سے کئی گرجا گھر مسجد میں بدل گئے۔ انگلینڈ کے گرجا گھروں کا یہ حال ہے کہ پورے ہفتے بند پڑے رہتے ہیں، صرف اتوار کے دن کھلتے ہیں، اور ایک گرجا گھر فروخت ہو رہا تھا، اسے مسلمانوں نے خریدنا چاہتے تھے، اور لوگ بھی خریدنا، مذہب کے لوگ خریدنا چاہتے تھے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے اس کو خریدا، اور سب لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، حتیٰ کہ بہت سی عورتوں نے اپنے زیوروں کو بھی بیچ دیا۔ اس طرح قربانی دے کر اس کو خریدا گیا۔ پھر انگلستان میں حکومت نے گرجا گھروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں کثرت سے خریداری کی وجہ سے پابندی لگا دی، لیکن الحمدللہ دین کی محنت کی کثرت کی وجہ سے مساجد کم پڑ گئیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں نے سنیما گھروں کو اور مختلف جگہوں کو خرید کر مسجدیں بنائیں۔ ہالینڈ جس کو نیدرلینڈ بھی کہتے ہیں، وہاں کا تبلیغی مرکز پہلے پادریوں کا ایک مدرسہ تھا، جہاں پادری اپنی تعلیم حاصل کرتے تھے، آج وہ تبلیغ کا مرکز ہے۔ لندن میں جو تبلیغ کا مرکز ہے وہ پہلے عیسائیوں کا گرجا گھر تھا، آج وہ تبلیغ کا مرکز ہے، ڈیوزبری جس کو بولتے ہیں۔ کینیڈا میں پادریوں کا ایک بڑا مدرسہ تھا، آج وہاں بخاری اور مسلم پڑھائی جاتی ہے، وہاں دین کا مدرسہ ہے۔ مرکز میں مشورہ ہوا کہ کیوبا، شمالی امریکہ جماعت بھیجی جائے۔ الحمدللہ ساری دنیا میں جماعتیں جاتی ہیں، دعوت کا تبلیغ کا کام ہوتا ہے۔ چنانچہ فرانس سے جماعت کیوبا پہنچی، بہت محنت کی اس جماعت نے۔ یہ اللہ کے بندے در بدر پھرتے رہے، حتیٰ کہ ان کی محنت پر راتوں کو محنت بھی کرتے رہے، راتوں کو رو رو کر دعا مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں 3,000 سے زائد لوگ جو مرتد ہو چکے تھے، اسلام چھوڑ چکے تھے، وہ اسلام لے آئے، اور 35 آدمی اس کے علاوہ مسلمان ہوئے۔ جب یہ جماعت محنت کر کے واپس فرانس جانے لگی تو کیوبا کے مقامی احباب زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے، اپنے مسلمان بھائیوں سے کہنا ہمیں بھول نہ جانا، ہماری خبر لیتے رہنا، جماعت بھیجتے رہنا۔ بندہ نیک اللہ والے سے سنا، فرمانے لگے، ہماری جماعت فلپائن گئی تو وہاں عورتوں میں بیان ہوا۔ بیان کے بعد 60 عورتوں نے کہا، ہمارے لیے برقعے لے کر آؤ۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھروں سے چادریں منگوائیں، پھر وہاں سے باہر نکلیں، اور اس کے اثرات یہ ہوئے کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجا، اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کو جب یہ پتہ چلا کہ ساری دنیا سے لوگ اپنے بچوں کو مرکز میں بھیجتے ہیں اور مدرسوں میں بھیجتے ہیں، قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، کثرت سے طلباء کی وجہ سے داخلہ کرنا مشکل ہو گیا، تو بعض عورتوں نے خط لکھا کہ ہم اپنے زیوروں کو بیچ کر اپنے بچوں کو آپ کے مدرسے میں بھیج رہے ہیں، لہذا ان کو واپس نہ کرنا۔ بیلجیم یورپ کا ایک ملک ہے، وہاں جماعت گئی۔ جس علاقے میں جماعت پہنچی تھی وہاں بے دینی بہت زیادہ تھی، اور لوگ تبلیغ سے متعارف بھی نہیں تھے۔ وہاں پر لوگوں سے کہا کہ گشت کراؤ، مگر کوئی گشت کروانے کے لیے، لوگوں سے ملانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ پھر امام مسجد کو تیار کیا، وہ گشت کرائے، وہاں کے شراب خانے میں لے گئے۔ شراب خانے میں 4 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے،
اتفاق سے چاروں مسلمان تھے۔ جماعت والوں نے ان سے دین کی اور فکر و آخرت تبلیغ کی الگ سے ان کو کیا اور ان سے بات کی۔ تو ان میں ایک لڑکا جس کا نام عبداللہ تھا، وہ مسجد میں آنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کو مسجد میں لانے اور نہلا دھلا کر مسجد میں لائے، نماز پڑھائی، پھر اس سے اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات کی تو وہ 10 دن کے لیے تیار ہو گیا۔ جب وہ اللہ کے راستے میں 10 دن لگا کر واپس آیا تو اس کے دل میں آخرت کی فکر اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ اس ایک دن لگانے کی یہ برکت ہوئی کہ اس نے اپنے محلے میں دین کی محنت شروع کر دی، اور شراب خانے کا مالک اس کا دوست تھا۔ اس شرابی کی محنت سے شراب خانے کے مالک نے 3 دن اللہ کے راستے میں لگائے اور وہ بھی دیندار بن گیا، وہ شرابی بھی دیندار بن گیا، حتیٰ کہ شراب خانہ بھی انہوں نے بند کر دیا۔ لندن کے مرکز ڈیوزبری میں ایک جماعت کے ایک ساتھی 6 انگریز نوجوانوں سے ملاقات ہوئی۔ ان سے پوچھا تم لوگ کیسے مسلمان ہوئے؟ کہنے لگے ہم نے ایک جماعت والوں کو اذان دیتے ہوئے دیکھا، اس اذان کو سن کر ایسی عجیب کیفیت پیدا ہوئی کہ ہم پر اذان کا ایسا اثر ہوا کہ ہم ان کے پاس گئے، انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، اس پر ہم مسلمان ہو گئے۔ جب ان کے نام پوچھے تو سبحان اللہ، ان کے نام بھی اللہ والوں کے تھے۔ ایک کا نام تھا عبداللہ، دوسرے کا نام طلحہ، تیسرے کا نام اسماعیل، چوتھے کا نام ابراہیم وغیرہ تھا۔ میڈاگاسکر ایک جزیرہ ہے جہاں ایک جماعت گئی۔ جماعت کے ساتھیوں کی وہاں ایک قبیلے کے سردار سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ لوگ پہلے مسلمان تھے، پھر اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے۔ اس قبیلے کے سردار کو اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گیا، اس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ اس سردار کی برکت سے سارے قبیلے والے جو مرتد ہو چکے تھے سب کے سب اسلام میں واپس آئے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے ایک مجلس میں ایک واقعہ سنایا کہ انگلستان میں ہماری جماعت گئی، وہاں ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی جو ہاشمی بھی تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، سید خاندان کا تھا، اور ملائی بھی تھا، یعنی ملیشیا کے یا ملائی قوم سے۔ جو ساتھی اس سے ملنے گئے اس کی ہاشمی سے کچھ رشتہ داری تھی۔ اس ہاشمی نے عجیب سا حلیہ بنایا ہوا تھا، 5-6 کلو سونا پہنا ہوا تھا، انگوٹھی بھی اور چین بھی اور کیا کیا پہنا ہوا تھا، بہت مالدار تھا۔ اس سے ملاقات ہوئی، آنے کا مقصد بتایا تو کہنے لگا پاکستان کی جماعت تھی، تو کہا پاکستان والے سارے مسلمان ہو گئے جو یہاں پر تم آئے ہو؟ اس نے بہت سارے اشکالات کیے اور بہت سارے اعتراض کیے۔ اس کے بعد ہماری جماعت نے ایک نہ سنی، ان کو ہم سمجھاتے رہے، ان کو بتاتے رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے باتوں میں انہوں نے کہا مجھے پاکستان اور ہندوستان کے کھانے بہت پسند ہیں۔ ایک دن جماعت والوں نے مشورہ کر کے کھانا بنایا اور ان کو صرف کھانے کی دعوت دی۔ اسی طرح دعوت کے ذریعے ان کو مسجد میں لائے۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوا تو کہنے لگا 27 سال کے بعد میں مسجد میں داخل ہوا ہوں۔ خیر واپسی میں وہ کہنے لگا میں نماز بھول گیا ہوں، مجھے نماز بھی نہیں آتی۔ مولانا فرمانے لگے میں سمجھ گیا، تیر نشانے پر لگا، اس میں احساس تو زندہ ہو گیا۔ اگلے دن اس کی دوبارہ دعوت رکھی اور کھانا وغیرہ بنوایا گیا، لیکن دعوت کے بعد پھر اس سے تھوڑی سی بات بھی کی، اس کا دل نرم ہو گیا۔ پھر تیسرے دن اس کو بیان سننے کی دعوت دی۔ تشکیل کے وقت اس نے 3 دن کا ارادہ کیا اور نام لکھایا۔ کہنے لگا تمہارے پاس یقیناً کوئی جادو ہے جو تم کر دیتے ہو۔ پھر اس نے 3 دن بھی اللہ کے راستے میں لگائے۔ جب جماعت انگلستان سے واپس ہوئی تو 5 مہینے کے بعد اس کا خط آیا، اس میں لکھا تھا آپ لوگ مجھ پر وہ احسان کر گئے ہو کہ مجھے دوبارہ مسلمان کر گئے ہو۔ میں نے آپ حضرات کی برکت سے 27 سال کے بعد اللہ کا گھر دیکھا۔ مجھے نہ نماز یاد تھی، نہ قرآن یاد تھا، میں سب بھول گیا تھا، نہ احکامات یاد تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ جو رمضان گزرا ہے اس میں سارے روزے رکھے ہیں۔ اس 3 دن کے بعد سے میری ایک بھی نماز نہیں چھوٹی ہے۔ اور یہ بھی لکھا تم دوبارہ انگلستان کب آؤ گے؟ جب بھی آؤ گے تمہارا سارا خرچہ اور یہاں رہنے کا میں برداشت کروں گا۔ یہاں بہت زیادہ ضرورت جماعتوں کی ہے۔ بعد میں انگلستانی مزید وقت لگانے کے لیے رائے آیا تو جماعت میں وہ رات کو اتنا روتا تھا کہ ٹیشو کے پورے بنڈل آنسو سے بھیگ جاتے تھے۔ میرے دوستو ایسے لاکھوں نمونے اس دنیا میں موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ در پھر کر لوگوں میں جایا جائے، گشت کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو جوڑا جائے۔ ارجنٹینا میں 1 سال کی پیدل جماعت گئی، ایک عرب کی فیکٹری میں پہنچی، اس سے ملاقات ہوئی۔ نماز کا وقت ہوا تو اس فیکٹری میں اذان دی تو وہ پھوٹ کر فیکٹری کا مالک رونے لگا۔
اور کہا آج میں نے 25 سال کے بعد اذان سنی ہے۔ پیراگوا جو ارجنٹینا اور برازیل کے بازو میں شمالی امریکہ کا ملک ہے، وہاں ایک سال کی ایک جماعت پیدل گئی، سال کے لیے جاتے ہیں ان کے گھر، یعنی وہ جماعت سال کے لیے گئی تھی، 7 مہینہ وہ بیرون لگاتے ہیں، 5 مہینہ اپنے ملک میں، یہ سال کی ترتیب ہوتی ہے۔ تو وہاں جب جماعت گئی تو ان کو بڑی مشقت آئی، اور 200 گھرانے تھے، اس جماعت کی برکت سے 200 گھرانے مسلمان ہوئے، دعوت تبلیغ کی محنت کی وجہ سے سب کے سب وہاں جو ہے۔ اصل میں بیچ میں ایک بات بتانا ہے کہ سیریا جو ہے شام کے بہت سارے لوگ، تاریخ میں ہے، بہت پہلے کی بات نہیں ہے، 30-35 سال پہلے جب برازیل جماعت گئی، ارجنٹینا گئی، اور آزو بازو کا اور چلی ہے، بہت سارا ممالک ہے، تو وہاں بتاتے ہیں کہ کئی لاکھ جو ہے سیریا کے لوگ جو ہے شام کے عربی لوگوں کی نسل کے لوگ وہاں گئے تھے، 60-70 ہزار بلکہ لاکھ کے قریب۔ لیکن جب وہ عیسائی ہیں، لیکن جب ان کے گھر کے اندر جاتے ہیں تو وہ عربی بول رہے ہیں، تو معلوم ہوا یہ کہ وہ عربی تھے، وہ سیریا سے آئے تھے، لیکن دین کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب کے سب عیسائی ہو گئے، اور عیسائی اور وہ عرب نسل کے لوگ ہیں، لہذا جو ہے اسی میں جب جماعت جاتی ہے، جب جاتے ہیں، جب وہ باپ دادا کا اپنا فوٹو دیکھتے ہیں یا نام بتاتے ہیں تو عربوں جیسا نام ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے گھر میں بھی ایک کتاب رکھی ہے قرآن، اور ہم نہیں جانتے۔ لہذا اسی طرح یہ جماعت جب گئی تو وہاں یہی ہوا کہ عیسائی لوگ وہاں تھے، وہاں صرف ایک مسلمان لڑکی تھی جس کا نام لیلا تھا، اس سے فون پر بات ہوئی، اپنے خاوند کے ساتھ ہمارے پاس آئی، چنانچہ اس سے ملاقات ہوئی ان کے خاوند سے، انہوں نے کہا یہاں مسلمان گھرانے بہت سارے عیسائی ہو گئے ہیں، لیلا سے کہا ان سے ہماری ملاقات کراؤ، لہذا ان کے خاوند نے وہ ملاقات کرائی تو 20-25 آدمی جمع ہو گئے۔ ڈاکٹر امجد صاحب بھی اس جماعت میں تھے، ذمہ دار ڈاکٹر صاحب کا شمار بڑے ڈاکٹروں اور سرجنوں میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب 4 مہینہ ہر سال دعوت کے کام میں تبلیغ میں لگاتے ہیں، ہر 2 سال کے بعد 1 سال بیرون ملک جاتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر امجد صاحب نے ان سے اسپینش زبان میں بات کی، 20 منٹ بات کی۔ وہ لوگ کہنے لگے اسلام ایسا مذہب ہے، اس میں ایسا مذہب ہے کہ اس میں یہ خامی ہے، کمی نکالنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کے اشکالات اور ان کی خامی جو بتا رہے تھے اس کو دور کیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ بات کی، وہ اسلام کی حقانیت کو ان کے دل میں بٹھایا۔ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ وہ مان نہیں رہے تھے شروع میں، لیکن پھر بات کرتے رہے، آخر وہ مسلمان ہو گئے، اور تین دن کے لیے ان لوگوں نے نام بھی لکھایا۔ یہ لوگ جب 3 دن لگا کر آئے تو ان کے دل میں امت کا درد غم پیدا ہو چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے محلے میں مزید محنت کی، یہاں تک کہ 1 سال کے نقل حرکت کے بعد وہاں مسجد قائم ہو گئی، 200 گھرانے بھی دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ میرے دوستوں، 1 سال کی نقل حرکت کی برکت سے 200 گھرانے مسلمان ہو جائیں تو اس پر 50 سال لگانا بھی سستا سودا ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم ایک مستورات کی جماعت کی کارگزاری سنائی، ارشاد فرمایا کہ ایک عرب نوجوان، اس کا نام فاضل تھا، امریکہ میں رہائش پذیر تھا، اس کے دل میں دین مٹنے کا احساس پیدا ہوا، ختم نبوت کی ذمہ داری کا احساس ہوا، چنانچہ اس نے رائبنڈ میں 4 مہینے لگائے۔ جب وہ 4 مہینے لگا کر آیا، اس کا سارا وجود سنت کے سانچے میں ڈھل چکا تھا۔ ایک دن وہ سڑک پر سواری کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا تو ایک لڑکی آئی، اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ لڑکے نے کہا میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا آپ کا لباس تو بہت باوقار ہے، اس طرح دوسرے مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ پھر اس نوجوان نے اس لڑکی کو 5 منٹ اسلام کی دعوت دی۔ وہ لڑکی وہیں کھڑے کلمہ پڑھ دیا اس نے اور مسلمان ہو گئی۔ اب آگے سنو۔ کچھ دن گزرے کہ فاضل اور چند نوجوان اپنے ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے تھے۔ اچانک ایک لڑکی کا فون آیا، اس نے بڑے غصے سے کہا مجھے فاضل سے بات کرنی ہے۔ فاضل نے ٹیلی فون کان سے لگایا، لڑکی کہنے لگی تو نے میری سہیلی کو برباد کر دیا، اور جو فلاں جگہ تم کو ملی تھی تم نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی، اب اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ میرے ساتھ کلبوں میں جاتی تھی، فلاں جگہ جاتی تھی، گانے سنتی تھی، میوزک سنتی تھی، اب وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ یہ کون سی پابندیاں ہیں جو تم نے اس پر لگا دی ہیں؟ یہ تمہارا کیسا دین ہے؟ فاضل نے کہا ارے اللہ کی بندی، اگر بحث کرنی ہے تو میرے پاس وقت نہیں، سمجھنا ہے تو آدھے گھنٹے بعد بات کرنا۔ اس نے آدھے گھنٹے بعد فون کیا، فاضل نے اس سے کچھ دیر دین کی بات کی، وہ بھی فون ہی پر مسلمان ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد فاضل کی شادی کی بات چلی۔ اس نے ایک دوست نے بتایا کہ ایک لڑکی ابھی حال ہی میں مسلمان ہوئی ہے، اس سے بات کرتا ہوں، چنانچہ وہاں بات چیت ہوئی اور دونوں کی شادی بھی ہوئی۔ اب دونوں میاں بیوی میں تعارف ہوا۔ لڑکی سے پوچھا آپ کیسے مسلمان ہوئی؟ اس نے فون والا واقعہ سنایا۔ فاضل نے کہا آپ جانتی ہیں وہ کون تھا؟ لڑکی نے کہا
فاضل نے کہا میں ہی نے آپ سے بات ہوئی تھی اور وہ آپ ہی کی سہیلی تھی۔ سعودی شہزادے شاہ فیصل نے فرانس کے صدر سے کہا ہمیں لندن، پیرس کوئی خاص جگہ کا نام لیا کہ وہاں ہمیں مسجد بنانے دو۔ صدر مترا تھے فرانس کے، انہوں نے کہا ہمیں مکہ اور مدینہ میں گرجا اور چرچ بنانے دو، تمہیں اس کی اجازت دے دیں گے۔ خیر معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن پھر اس تبلیغ کی محنت کی وجہ سے آج لندن، پیرس میں ہزاروں مسجدیں بن چکی ہیں۔ ایک یورپ کے رہنے والے جو کہ عیسائی تھے، مسلمان ہونے کے بعد وقت لگانے رائبن آئے، ان سے پوچھا کہ کیسے مسلمان ہوئے؟ کہنے لگے میں آج سے 20 سال پہلے مسلمان ہو جاتا، 20 سال پہلے میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، اس وقت اسلام میرے دل میں چھا گیا تھا، مگر یورپ کی بے دینی میرے مسلمان ہونے میں رکاوٹ بنی۔ ابھی حال ہی میں نے عربوں کی جماعت کو دیکھا، 3 دن کے لیے آئی ہوئی تھی، پھر میں نے ان کے ساتھ اپنے شہر تبلیغ مرکز میں گیا۔ تقریباً 250 ملکوں سے 150 کے قریب ممالک الحمدللہ تبلیغی مرکز ہیں، وہاں سے اللہ کے راستے میں جماعتیں نکلتی رہتی ہیں، بقیہ ملکوں میں بھی محنت ہوتی رہتی ہے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی جماعت بیرون ملک سے آ رہی ہے، جا بھی رہی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر اسلام کی حقانیت میرے دل میں گھر کر گئی اور میں مسلمان ہو گیا، اپنے اسلام کو ظاہر کیا۔ حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا ایک کالج میں گشت کر رہے تھے، ہم نے ایک کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک لڑکا نکلا، اس سے آدھا گھنٹہ بات ہوئی تو اس نے رونا شروع کر دیا، پھر پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا 4 مہینے اللہ کے راستے میں دین کی زندگی سیکھنے کے لیے نکلو۔ فرمایا ٹھیک۔ 40 دن بعد میری اس سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا ارے مولانا آپ جانتے نہیں کہ آپ نے مجھے کس زندگی سے نکالا، ہمارا پورا گینگ ڈاکوؤں کا تھا، بہاولپور میں نے فلاں جگہ چوری کی، ڈاکے ڈالے، جب آپ لوگ مجھے دعوت دینے آئے تو اس وقت ہم فلاں جگہ ڈاکہ ڈالنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ مولانا فرمانے لگے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے دیکھا کہ اسے وہ لمبی داڑھی ہے، لمبا کرتا ہے۔ میرے دوستوں ایسے لاکھوں نمونے دنیا میں ہیں۔ ایک جماعت جب جاپان گئی، وہاں کوئی رہبر نہیں تھا، کوئی مرکز کا ایڈریس نہیں تھا، شروع جماعت گئی تھی تو وہ جماعت جب جاپان کے ایئرپورٹ پہ گئی تو وہاں بودھ مذہب کے جو بودھ بھکشو ہوتے ہیں، اورنج کپڑا پہنے رہتے ہیں، وہ جو ہے کھڑے تھے اور جیسے ایئرپورٹ پہ لینے آتے ہیں تو کارڈ تھا، مطلب جو اب ڈنڈے میں ایک کارڈ لگا کے سب جماعت کے ساتھیوں کا نام لکھ کر وہ آئے تھے، پہچان نہیں ہوتی تو ایئرپورٹ پہ ایسے ہی لے کے جاتے۔ تو جماعت کے ساتھیوں کو حیرت ہوئی، یہ تو ہمارا نام لکھا ہوا یہ لینے آئے ہیں، کوئی مسلمان ہمیں لینے نہیں آیا، ان کو کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا آپ لوگ بیٹھو گاڑی میں نے انتظام کیا ہے کھانے کا اور آپ کے رہنے کا، آپ چلو۔ لہذا جب جماعت کے ساتھی بیٹھے بڑی حیرت ہوئی، امیر صاحب نے ان کے ساتھ گئے تو وہاں حکومت کی طرف سے جو بہت بڑا مندر ہوتا ہے بودھ مذہب کا جاپان میں، وہ اس کے سب سے بڑے وہ جو تھے عبادت گزار جو رہتے ہیں نا، پروہت کہتے ہیں، تو وہ پروہت تھے۔ لہذا جب گئے تو وہاں ایک کمرہ تھا، وہ کمرہ انہوں نے کھولا اور وہاں پہ سب ماشاءاللہ انتظام تھا، اور کہا کھانا تیار ہے، آپ لوگ جو کھانا کھاتے ہیں وہ حلال ہے، میں نے تیار کروایا ہوں۔ لہذا کھانا حلال تیار تھا، کھانا جماعت نے کھایا، پھر فرمایا آپ لوگ ذرا بھی پریشان نہ ہو، آرام کر لیں۔ جب جماعت نے آرام کیا، آرام کرنے کے بعد اٹھے تو پھر فرمایا باہر نکلو۔ پھر انہوں نے جماعت نے کہا ہم تھوڑا تعلیم کر لیتے ہیں، جماعت کہیں بھی جاتی ہے تعلیم کرتی ہے، تو جماعت نے الحمدللہ تھوڑی دیر تعلیم کیا، تو انہوں نے جو ہے فرمایا جو تم وضو کرتے ہو تو وضو میں نور دیکھتا ہوں، تم تعلیم تم کتاب پڑھتے ہو تو تم جو پڑھتے ہو تمہارے منہ سے ایک نور نکلتا ہے اور آسمان تک چلا جاتا ہے، تم جب کتاب کھولتے ہو تو کتاب اور آسمان تک میں نور دیکھتا ہوں۔ میں نے بہت محنت اور مجاہدہ کیا ہے، مجھے سب نظر آتا ہے جو تم نہیں دیکھتے، تمہارا مذہب ہی صحیح ہے، یہی سب ٹھیک ہے۔ اور فرمایا میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ ایک آدمی کو باہر بہت بڑا میدان کی طرح مطلب صحن تھا، لہذا ایک ساتھی کو کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا تو وہ ساتھی 1 منزل 2 منزل 3 منزل کئی منزل اوپر چلا گیا۔ پھر آہستہ سے ان کو نہیں لگ رہا کہ کس نے مجھے اٹھایا، ان کی انگلی سے اشارے سے وہ ساتھی اوپر گیا اور پھر دھیرے سے اس کو نیچے کر دیا۔ فرمایا یہ سب بہت ساری طاقت میرے پاس ہے، لیکن یہ سب بیکار ہے، اسلام کے آگے اس کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ لہذا جو ہے میں نے جب تمہاری جماعت آنے کے پہلے میں نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں مسلمانوں میں نے سارے عالم کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا میری جماعت آنے والی ہے ہندوستان سے، اور وہ جماعت آئے گی، تم اس کا ساتھ دینا، ان کے چہرے دیکھو، ان کا نام یہ ہے، تم ان کا ساتھ دینا۔ لہذا
مجھے خواب ہی میں کلمہ پڑھایا گیا، جب میں اٹھا تو میں نے کلمہ پڑھا، اور میں نے سب آپ لوگوں کے نام جو مجھے یاد تھے میں نے لکھے، اور میں مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن میں حکومت کا آدمی ہوں، لہذا اتنی جلدی اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ وہاں ترکی کے لوگ ہیں، وہاں فلاں جگہ کے لوگ ہیں، مسجدوں کے نام بتا دوں گا، آپ لوگ جانا، میں آپ سے کانٹیکٹ میں رہوں گا۔ الحمدللہ وہ مسلمان ہوئے، مسلمان ہو کر حضرت نظام الدین مرکز آتے تھے، اور فرمایا یہاں ہندوستان آتے تھے، مرکز آتے تھے، اور ہر سال 4 مہینہ بھی لگاتے اور 2 مہینہ لگاتے۔ ایک سال آئے اور تہجد کی نماز میں نظام الدین مرکز میں سجدے میں ان کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کر کے توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب کارگزاری ہے، اس کو آگے تک پہنچائیں اور اپنے نوجوان ساتھیوں کو خاص طور پہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آج جماعت کے کام کو لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اسی جماعت کے کام کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں لوگ اسلام اور ہدایت پر آ گئے۔